میں وہاں پر پہنچا. پہنچنے کے بعد معلوم کیا, بلخ کے لوگوں سے معلوم کیا, اے بلخ کے لوگوں, کیا محمد بن ہارون تم میں سے کوئی شخص آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آیا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ کہ محمد بن ہارون کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا بہت ہی اچھا انسان ہے, بڑا ہی نیک انسان ہے, دن میں عبادت کیا کرتا ہے, پورا دن روزہ رکھتا ہے, پوری رات عبادت کرتا ہے, بڑا ہی پرہیزگار انسان ہے. حضرت مالک الدینار سوچ میں پڑ گئے کہ اتنا نیک پرہیزگار انسان, لیکن اس کا حج نہیں قبول ہوا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. اس کے قریب پہنچے, جیسے ہی مالک الدینار کو اس محمد بن ہارون بلخی نے دیکھا, کہا اے مالک الدینار کیا کہنے آئے ہو کہ میرا حج نہیں قبول ہوا ہے, یہی بتانے آئے ہو؟ مالک الدینار سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی پہنچا ہوا انسان لگ رہا ہے, یہ کوئی اللہ والا لگ رہا ہے کہ ہمارے آتے ہی یہ جان گیا, ہمارے بتانے سے پہلے یہ جان گیا, ہم جو بتانا چاہتے تھے اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے. کہا یہ تو بہت ہی پہنچا ہوا انسان ہے. اس سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بتا, میں کہنے تو یہی آیا تھا کہ تیرا حج نہیں قبول ہوا ہے, لیکن تجھے معلوم کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا مالک الدینار آج 40 سال سے لگاتار حج کر رہا ہوں, لیکن بس بات اتنی ہے, تکلیف اتنی ہے, جب بھی حج سے فارغ ہوتا ہوں کوئی اللہ کا نیک بندہ آ کے کہہ دیتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا. 40 سال سے لگاتار حج کرتا ہوں. پھر وجہ کیا ہے محمد بن ہارون, یہ ایسا کیوں ہوا, آخر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں بتاتا نہیں, آپ اللہ کے نیک بندے میں بتائی دیتا ہوں. کہا بتاؤ. کہا اے مالک الدینار بات اتنی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے والا تھا, رمضان شریف کی پہلی رات تھی. اے مالک الدینار اللہ نے مجھے بہت دولت عطا کی تھی, بڑا مال و زر عطا کیا تھا, بہت بڑا محل عطا کیا تھا, لیکن غلط سنگت کے چکر میں, غلط دوستوں کے چکر میں میں نشے میں ہو چکا تھا, نشہ کرنے لگا تھا, غلط عادتیں آ چکی تھی. رمضان شریف کی پہلی رات تھی اور میں دوستوں کے ساتھ کر کے رات کے وقت جب گھر واپس ہوا, میری بوڑھی ماں نے دیکھا رمضان شریف کا مبارک مہینہ, لوگ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں, سحری کھانے کی تیاری کر رہے ہیں, بدبخت تو نشے کی حالت میں گھر میں داخل ہوا ہے. کہتا ہے اے مالک الدینار میری ماں نے مجھے ایک جھاپڑ مارا, ماں نے تو ایک جھاپڑ مارا, اے مالک الدینار میں نے پلٹ کے اپنی ماں کو کئی جھاپڑ مارے, اور پھر ماں کو اتنے پہ نہیں چھوڑا بلکہ ماں کو اٹھا کر کے ایک جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا, ماں جل کر کے خاک ہو جاتی ہے. اللہ اللہ فرماتے ہیں. اب کہتا ہے محمد بن ہارون, کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی میری بیوی نے کہا اے محمد بن ہارون بلخی مجھے طلاق دے, میں اپنے گھر جاتی ہوں, میں اپنے مائکے جاتی ہوں. کہا کیوں جا رہی ہے؟ کہا کہ جب تو اپنی ماں کا نہ ہوا تو میرا کیا ہوگا, مجھے طلاق دے. کہتا ہے کہ اچھا طلاق تو دوں گا, لیکن میری ماں ہے کہاں؟ کہا دیکھ کہاں ہے تیری ماں. محمد بن ہارون جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو تنور میں جل کر کے ماں کا انتقال ہو چکا, روح پرواز کر چکی تھی. محمد بن ہارون بلخی کہتا میں نے جو کیا تھا نشے کی حالت میں کیا تھا, مجھے پتا نہیں تھا میں کیا کر رہا. کہتا جب ہوش آیا میں نے دیکھا ماں جل کے راکھ ہو چکی ہے. مجھے اتنا افسوس ہوا اور اتنا افسوس ہوا, وہ ہاتھ جس ہاتھ سے میں نے ماں کو جلتے ہوئے تنور میں ڈالا تھا, کلہاڑی اٹھائی, اس ہاتھ کو میں نے کاٹ کے الگ کر دیا, پیروں میں زنجیریں ڈال لی, پورا محل بیچ کے صدقہ و خیرات کر دیا. اللہ اللہ اے مالک الدینار, اے بس تب سے میں پورا دن روزہ رکھتا ہوں, صرف ایک مٹھی چنے سے افطار کرتا ہوں, پوری رات عبادت کرتا ہوں, آج 40 سال سے حج کر رہا ہوں, لیکن جیسے ہی حج سے فارغ ہوتا ہوں ماں کو مارنے کا, ماں پہ ظلم کرنے کی سزا ہی مل رہی ہے. آج 40 سال سے حج کر رہا ہوں, جیسے ہی حج سے فارغ ہوتا ہوں کوئی اللہ کا بندہ آ کر کے کہہ دیتا ہے کہ تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, علماء کرام